نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و بزرگان دین، میں غلامان ابو بکر حیران و پریشان ہوں۔ میری زبان میری حکم کے انتظار میں ہے کہ میں اس شخصیت، اس ذات کے بارے میں بات کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ میں قرآن سے دیکھوں کہ قرآن نے اسے کیا کہا ہے، میں حدیث سے پوچھوں کہ حدیث نے اس کی شان کس طرح بیان کی ہے، میں مکہ کی وادیوں میں دیکھوں یا مدینے کی گلیوں سے سوال کروں، یا میں صحابہ کے دروازوں پہ دستک دوں کہ صحابہ نے اس صدق و وفا کے عنوان، اس دوست و یار کو محبت کے کن کن نذرانوں سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ حضور نے حضرت حسان سے فرمایا، اے حسان، ہمیں بھی وہ محبت و عقیدت کا نذرانہ سناؤ جو تم نے صدیق کے بارے کہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کی فرمائش پہ نبی کو اشعار سناتے ہیں، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَاعِدٌ الْجَبَلَ وَكَانَ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، جسے میں یوں کہتا ہوں کہ پڑھنا ہو جو عشق کے آداب تو پڑھنا سیرت نامہ صدیق کا۔ سیرت صدیق پڑھ کے یوں لگے گا جیسے پڑھ لیا ہو ترجمہ قرآن کا، اور مصطفیٰ کی جانشینی کا چھڑا جب تذکرہ تو نام آیا سب کے لب پر فقط صدیق کا۔ سامعین گرامی، میں اپنے عنوان کو دو لفظوں پہ تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 1 خلیل رسول اللہ، نمبر 2 صاحب رسول اللہ۔ اللہ کے نبی اپنی وفات سے قبل جمعرات والے دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت کی زندگی کو ترجیح دے۔ فاختار الآخرۃ، اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ مسجد نبوی ہے، سننے والے صحابہ ہیں، خطبہ میرے نبی کا ہے، تذکرہ ایک شخص کا ہے کہ فاختار الآخرۃ، اس شخص نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ میرے نبی صدیق کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دیکھ کر خطبے کا عنوان بدل دیتے ہیں۔ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے، اس دنیا میں مجھ پر جس کے احسانات تھے میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا۔ صدیق کے احسانات کا بدلہ خود خدا قیامت والے دن دے گا۔ مسجد نبوی ہے، سننے والے صحابہ ہیں، خطبہ میرے نبی کا ہے، اب تذکرہ صدیق کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اب شان صدیق مصطفیٰ کی ہے۔ میرے نبی اعلان فرماتا ہے، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ میں نے کہا خلیل کا معنی کیا ہے؟ خلیل خلال سے ہے، خلال درمیان کو کہتے ہیں، جس کی محبت دل میں بس جائے، جس کی محبت دل کے درمیان میں گھر کر جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف ایک نبی کو اپنا خلیل کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ کے نبی نے 1,24,000 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو و تمنا کا اظہار کیا۔ میں نے کہا خلیل ہوتا کون ہے؟ خلیل بنا کیسے جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے کسی نے سوال کیا، آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، بدلت نفسی لنیران وولدی للقربان وقلبی للرحمن ومالی للزیفان، ہاں انا خلیل الرحمن، میں خلیل اللہ تب بنا جب میں نے جان کی قربانی دی، جب میں نے اولاد کو قربان کیا، جب میں نے مال کی قربانی دی، جب میرے دل میں خدا کے سوا کوئی نہ رہا، میں خلیل خدا ہو گیا۔ میں نے خلیل خدا کو دیکھا، میں نے خلیل مصطفیٰ کو دیکھا۔ خلیل خدا سے خدا نے کہا جان پیش کر، خلیل خدا نے کہا جان حاضر ہے نار میں۔
خلیل مصطفیٰ سے مصطفیٰ نے کہا جان پیش کر، خلیل مصطفیٰ نے کہا جان حاضر ہے غار میں، خلیل خدا سے خدا نے کہا اولاد پیش کر، خلیل خدا نے کہا اولاد حاضر ہے مکہ کی وادیوں میں، اولاد حاضر ہے چھری کے دھار کے نیچے، خلیل مصطفیٰ سے مصطفیٰ نے کہا اولاد پیش کر، خلیل مصطفیٰ نے کہا اولاد حاضر ہے آپ کے حجرے میں، اولاد حاضر ہے ابو جہل کے تھپڑوں کے نیچے، خلیل خدا سے خدا نے کہا مال پیش کر، خلیل خدا نے کہا مال حاضر ہے مہمانوں کے لیے، خلیل مصطفیٰ سے مصطفیٰ نے کہا مال پیش کر، خلیل مصطفیٰ نے کہا مال حاضر ہے مجاہدین کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ جب خلیل خدا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جب خلیل مصطفیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خلیل خدا کو خدا نے انعام میں کہا انی جاعلک للناس اماما، خلیل مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے انعام میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، خلیل خدا کو خدا نے صدیق کہا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، خلیل مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے صدیق کہا۔ پھر مجھے کہنے دے، میں نے خلیل خدا کے دشمن نمرود کو دیکھا وہ اپنے آپ کو مار مار کے مر گیا، میں نے خلیل مصطفیٰ کے دشمن کو دیکھا وہ اپنے آپ کو مار مار کے مر جائے گا، لیکن خلیل خدا کا تذکرہ، خلیل مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ قرآن میں بھی زندہ، حدیث میں بھی زندہ، اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان کے دل میں زندہ و سلامت رہے گا۔ سامعین گرامی، اس خلیل مصطفیٰ کا قرآن تذکرہ یوں کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ایک نبی ہے ایک صاحب ہے، اس نبی اور صاحب کا رشتہ کیا ہے؟ اس نبی اور صاحب کا رشتہ پیغمبر اور امتی کا بھی ہے، نبی اور صحابی کا بھی ہے، داماد اور سسر کا بھی ہے، اس نبی اور صاحب کا رشتہ بچپن کے دوستوں کا بھی ہے، جوانی کے یاروں کا بھی ہے، بڑھاپے کے ساتھیوں کا بھی ہے، غمی اور خوشی کا بھی ہے۔ نبی وہ ہے جس پہ سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، صاحب وہ ہے جس سے سلسلہ صحابیت شروع ہوا ہے، نبی وہ ہے جسے نبوت کی بشارت غار حرا میں ملی ہے، صاحب وہ ہے جسے میت کی بشارت غار سور میں ملی ہے، نبی وہ ہے جسے خدا معراج پہ لے جائے، صاحب وہ ہے جسے مصطفیٰ غار پہ لے جائے، نبی وہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو آباد کرے، صاحب وہ ہے جو نبی کے حجرے کو آباد کرے، نبی وہ ہے جو بولے تو قرآن ہو، جو چلے تو سیرت ہو، جو عمل کرے تو سنت ہو، جو بیان کرے تو حدیث ہو، صاحب وہ ہے جو بولے تو نمونہ قرآن ہو، جو چلے تو نمونہ سیرت ہو، جو عمل کرے تو نمونہ سنت ہو، نبی وہ ہے جس کی شان خدا بیان کرے، صاحب وہ ہے جس کی شان مصطفیٰ بیان کرے، نبی وہ ہے جس کی نبوت کی گواہی خدا بھی دے، رسول بھی دے، فرشتے بھی دے، انسان بھی دے، جنات بھی دے، جمادات بھی دے، صاحب وہ ہے جس کے ایمان کی گواہی، جس کے تقوی کی گواہی، جس کے صداقت کی گواہی، جس کی للہیت کی گواہی خدا کا کلام بھی دے، نبی کا فرمان بھی دے، صحابہ بھی دے، اہل بیت بھی دے، فرشتے بھی دے۔ نبی وہ ہے جو آج بھی روزہ رسول میں ہے، صاحب وہ ہے جو آج بھی پہلو رسول میں ہے۔ نبی جیسا کوئی آ نہیں سکتا، صاحب جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے مجدد الف ثانی نے فرمایا تھا کہ تم پوچھتے ہو صدیق کس کا نام ہے؟ صدیق عکس نبوت کا نام ہے، صدیق وفا کے تذکرے کا نام ہے، صدیق ایمان کی کتاب کا نام ہے، صدیق تقوی کے گلستان کا نام ہے، صدیق جنت کی بشارتوں کا نام ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر۔ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہے اور سچوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ وما علینا